کا ذکر ہے۔ حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خاص مریدوں میں بیٹھے ہوئے تو آپ کے خاص مریدوں میں کچھ مرید ایسے تھے جو درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، تو آپ ان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بزرگ کی بات بتاتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ شہر ہرات میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا کاروبار سالن بنا کر بیچنا ہوتا تھا۔ اس طرح ہمارے ہاں لوگ ریڑھیوں پر چاول لگا دیے یا ہوٹلوں پر چاول بنا لیے یا چنے بنا لیے، چنے چاول بنا لیے یا دال بنا لی یا دلیم بنا لی، وہ اس طرح کے سالن بنایا اور بیچ دیا کرتے تھے، یہ ان کا روزگار تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ وہ سالن لگایا اور گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے اور ایک عورت آئی، اس نے ایک کھوٹا سکہ دیا جو ناقابل قبول سکہ جو چلتا نہیں ہے، کھوٹا سکہ دیا اور سالن طلب کیا۔ آپ نے سالن ان کو دے دیا اور وہ جو کھوٹا سکہ تھا اس کو عورت پر ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، تم کھوٹا سکہ دے کے جا رہی۔ کھوٹا سکہ پکڑا، اس کو گلے میں ڈالا، اس کو اس کی مطلوبہ چیز دے دی۔ عورت لے گئی اور اس نے جا کے پورے گاؤں میں، پورے اس علاقے میں شور ڈال دیا کہ دیکھو وہ فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہی نہیں۔ آج بھی بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کو کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے، حالانکہ اللہ کھوٹے کھرے کی پہچان ہی اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن وہ چونکہ خود کھرے ہوتے ہیں اور کھرے سی لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے بڑے لوگوں کا بھرم رکھ لیتے ہیں، لیکن لوگ ان کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس عورت نے پورے علاقے میں جا کے یہ شور ڈال دیا کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ اب باقی بھی عورتیں جن کے پاس کھوٹے سکے تھے وہ کھوٹے سکے لاتی اور مطلوبہ چیز لیتی اور چلی جاتی۔ بابا جی وہ لیتے اور گلے میں ڈالتے اور اس کو اس کی چیز دے دیتے۔ ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کھرے سکے بھی آتے، کھوٹے بھی آتے، کھرے بھی آتے، کھوٹے بھی آتے۔ آپ کھوٹوں کو ایک سائڈ پہ کرتے، کھروں کو ایک سائڈ پہ کرتے۔ خود جو چیز لاتے وہ کھرے سکے دے کے لاتے، کھوٹے سکے ایک طرف رکھتے جاتے۔ خود کھوٹے سکے لے لیتے، لیکن چیز ان کو بھی وہی دیتے جو کھرے سکوں کے بدلے میں دی جاتی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ وقت گزرا، بابا جی بیمار ہو گئے۔ بابا جی بیمار ہو گئے اور بابا جی نے محسوس کیا کہ شاید یہ میرا آخری سفر ہے۔ تو اب اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی کچھ تدبیر سوچنی چاہیے۔ بابا جی نے اب کیا کیا؟ بابا جی نے اب مصلی بچھایا، ٹھیک ہے نا، جو گاؤں سے کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے بھی آئے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کھوٹے سکے دیا کرتے تھے۔ وہ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مصلی بچھا دو۔ ایسا کیا گیا اور ان کو جب مصلی بچھا دیا گیا تو بابا جی اٹھے اور اپنے سامنے مصلی پر وہ جو آپ نے پوٹلی الگ رکھی تھی نا کھوٹے سکوں والی، وہ نکالی اور آپ نے اپنے سامنے مصلی پر کھوٹے سکوں کی تھیلیاں ساری اکٹھی کر کے رکھ دی اور اپنے اللہ کے آگے یوں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے باری تعالیٰ، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے
پیدا کرنے والے، اے میرے خالق و مالک، اے غفور الرحیم، میرے مولا، تو جانتا ہے، کھوٹے اور کھرے کی پہچان تو اچھی طرح جانتا ہے۔ یا میرے اللہ، یا باری تعالیٰ، تیری مخلوق میرے پاس کھوٹے سکے لے کے آتی رہی، مجھے دیتی رہی، میں وہ قبول کرتا رہا، اور اس کے عوض میں ان کو خالص اصل وہی سالن جو کھرے سکوں والا تھا، میں اس کو ان کو دیتا رہا۔ میں نے ان کو جتلایا بھی نہیں، میں نے کسی کو بلا کے کہا بھی نہیں، میں نے قبول کیا۔ جب نیا بنا تھا تو میں کھرے سکے دیتا، لیکن وہ کھوٹے سکے میں ایک سائڈ پہ رکھتا رہا۔ مولا یہ سامنے پڑے ہیں سارے کھوٹے سکے جو میں نے تیری مخلوق سے لیے۔ یا میرے مولا، آج میرا آخری وقت ہے، آج میرا آخری وقت ہے، میرے اوپر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے مولا۔ میں جو نمازیں تیری بارگاہ میں لے کے آیا، میں جو روزے تیری بارگاہ میں لے کے آیا مولا، وہ بھی کھوٹے ہی ہیں، کھرے نہیں ہیں مولا، اس میں بھی نہ خالصیت ہے مولا۔ یا میرے مولا، میرے کھوٹے روزے، میری کھوٹی نمازیں، میرے کھوٹے عمل میرے مولا آج قبول فرما لے، جیسے میں تیری مخلوق کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا مولا۔ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے مولا۔ یہ کھوٹے سکے میں قبول کرتا رہا، اب یہ میری کھوٹی نمازیں، کھوٹے روزے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں مولا۔ یا باری تعالیٰ، تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ ہے اپنے پیاروں کا مولا۔ اب میری کھوٹی نمازیں نہ دیکھ، اب میرے کھوٹے روزے نہ دیکھ، اب میرے کھوٹے اعمال نہ دیکھ میرے مولا، یہ جیسی بھی ہے قبول فرما لے، جس طرح کے بھی روزے ہیں مولا قبول فرما لے۔ یہ کہتے رہے، سجدے میں سر رکھا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور یہی الفاظ دہراتے رہے کہ میرے مولا میرے کھوٹے سکے قبول کر لے، میں تیری مخلوق کے قبول کرتا رہا، تو میرے قبول کر لے، تو میری کھوٹی نمازیں قبول کر لے، کھوٹے میرے روزے قبول کر لے۔ یا میرے مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ معافی مانگتے رہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مکان کے در و دیوار کانپنے لگے، جس طرح زلزلہ آتا ہے اس طرح کپاہٹ ہوئی، اور غیب سے آواز آئی، قبول کی تمہاری دعا قبول کی، درگزر کیا تمہارا حساب، اور جنت میں نبیوں اور صدیقوں میں تمہیں پڑوس دیا، تمہیں پڑوسی کیا، تمہیں جنتیوں میں بھی اعلیٰ لوگوں میں جو میرے نبی ہے، میں نے تجھے ان کا پڑوس کیا، تجھے ان کا ساتھی بنایا، اور تیری جیسی بھی یہ ساری نمازیں، ریاستیں، عبادتیں میں نے قبول فرمائی۔ میری بھی آپ لوگوں سے یہ ایک التجا ہے کہ خدا را اللہ کی مخلوق پر نرمی اختیار کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور آپ برداشت کر سکو تو برداشت کر لو۔ اگر کسی مخلوق کے کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ رہا ہے کہ اس کے کسی عمل میں، کسی بھی جگہ کوئی کمی بیشی ہے، تو تم اللہ کے لیے اس کو معاف فرما دو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ چھوٹوں پر تم رحم کرو، ماتحتوں پر تم رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ہم سب کو چاہیے جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ہم ان پر رحم کریں، ہم ان پر خیر کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہمیں چاہیے اگر ہم نے کسی سے کو قرض دیا ہوا ہے، اور اگر وہ قرض نہیں دینے کی پوزیشن میں سے اس کو یا تو مہلت دے دے، اور اگر ہم معاف کر سکتے ہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ بہت بڑا اجر ہے اگر ہم سمجھیں تو۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔